بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے دینی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا؟ یہ ایسا سوال ہے جو ہر غیر مسلم کے دماغ میں اس کی سوچ میں راسخ کر دیا گیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی مذہب ہو وہ طاقت کے ذریعے نہیں پھیل سکتا۔ تلوار، شمشیر یا بندوق ہمارے جسم پر تواثر انداز ہو سکتے ہیں مگر ہماری سوچ اور عقیدے کو نہیں بدل سکتے۔ مگر پھر بھی یہ لوگ اسلامی جنگوں کو غلط رنگ دینے کے در پہ رہتے ہیں، جبکہ ان اسلامی جنگوں کے مطالعے سے پوری طرح واضح ہو جاتا ہے کہ ان میں بعض تو دفاعی تھیں، یعنی اپنی حفاظت کے لیے لڑی گئیں۔ وہ سب لوگ جو تاریخ اسلام سے واقف ہیں اس حقیقت کو جانتے ہیں، حتیٰ کہ وہ عیسائی جنہوں نے اسلام کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مسلمانوں کا دوسرے لوگوں کے ساتھ سلوک اس قدر محبت بھرا اور نرم تھا کہ ان کے سرداروں نے انہیں اپنی مذہبی تقریبات تک منعقد کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ مگر تاریخ سے نابلد لوگ اس چیز کا ادراک نہیں رکھتے اور وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اسی سے ملتا جلتا سوال راج ملہوترا نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا تھا۔ اس شخص نے منتظم کے ہاتھ ایک سوال کی پرچی بھیجی جس میں پوچھا گیا کہ اسلام امن کا پیغام ہے، کہ اگر اسلام امن کا پیغام ہے تو یہ تلوار کے زوروں سے کیوں پھیلا ہے؟ The next question would be from the slip. Then, if the sister will allow, there's one Raj Malhotra. He's asking, if Islam is a religion of peace, then how come it was spread by the sword? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کے جواب میں بتایا کہ اسلام لفظ سلام سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے امن۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ اس کا پورا مطلب بنتا ہے اپنی مرضی کو اللہ کی منشا پر چھوڑ کر امن و سکون پانا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دنیا میں ہر کوئی امن نہیں چاہتا۔ کچھ ایسے عناصر ہیں جو چاہتے ہیں کہ دنیا میں سکون نہ ہو۔ مثال کے طور پر چوری ڈکیتی کرنے والے۔ اگر دنیا بھر میں امن و اطمینان اور سکون ہو گیا تو ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ ایسے ہی کچھ ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں جو اپنی ذاتی مفادات کے لیے نہیں چاہتے کہ دنیا میں امن پھیلے۔ اس طرح کے لوگوں کو نکیل ڈالنے کے لیے فوج اور پولیس جیسے محکمے بنے ہیں۔ اسلام امن کا دین ہے مگر بعض اوقات امن پانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑتی ہے تاکہ معاشرے کا سکون برباد کرنے والے عناصر کو اپنی جگہ پر پہنچایا جا سکے۔ مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ اس کا جواب ایک عیسائی مورخ نے دیا ہے جس کا نام ڈیلیسی اولیری تھا۔ اس نے کہا کہ تاریخ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ جنوبی مسلمانوں نے پوری دنیا میں پھیل کر تلوار کی نوک پر اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا۔ یہ کہانی انتہائی مضحکہ خیز ہے جسے مورخین نے بار بار دہرایا ہے۔ This question that Islam was spread by the sword is given by Delesi O'Leary. He's a non-Muslim historian of great repute. In his book Islam at the Crossroad, on page number 80, says that history makes it clear that the legend of fanatical Muslims sweeping across the world, forcing Islam at the point of the sword over conquered races, is the most fantastic, absurd myth that historians have ever repeated. Delesi O'Leary, page number 8, book Islam at the Crossroad. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مسلمانوں نے 800 سال تک اسپین پر حکومت کی، پھر صلیبی آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو ختم کر دیا۔ کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں تھا جو کھل کر اذان دے سکتا۔ طاقت صلیبیوں نے استعمال کی، مسلمانوں نے نہیں۔ مسلمانوں کے 800 سال تو سکون اور اطمینان اور ترقی کے تھے۔ مسلمانوں نے عرب سرزمین پر 1400 سال تک حکومت کی۔ کچھ عرصے کے لیے برطانوی آئے، فرچ بھی کچھ عرصے کے لیے آئے، مگر زیادہ عرصے تک مسلمانوں کی ہی حکومت رہی۔ مگر آج بھی 1.40 کروڑ عرب ہیں جو نسل در نسل عیسائی ہیں۔ اگر مسلمان چاہتے تو تلوار کے زور پر ان عیسائیوں کو بھی مسلمان کر سکتے تھے مگر نہیں کیا۔ یہ 14 ملین عیسائی اس بات کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا۔ بھارت میں مسلمانوں نے سینکڑوں سال تک راج کیا ہے۔ اس دوران کچھ ایسے واقعات ہوئے ہوں گے جہاں طاقت کے ذریعے کسی کو مذہب بدلنے پر مجبور کیا ہوگا، مگر یہ اکا دکا واقعات ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کچھ عیسائیوں کی برائیوں کو اٹھا کر عیسائیت مذہب کو برا نہیں کہہ سکتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہٹلر عیسائی تھا، اس نے 60 لاکھ یہودیوں کو مارا تھا، تو کیا ہم کہہ دیں کہ سارے عیسائی برے ہیں یا عیسائیت بری ہے؟ ہر مذہب میں کچھ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، مگر ہم مسلمانوں نے سینکڑوں سال تک بھارت پر حکومت کی۔ ہم چاہتے تو تلوار کے زور پر تمام ہندوؤں کو مذہب بدلنے پر مجبور کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا۔ بھارت کی آبادی 1.40 کروڑ سے زیادہ ہے اور 80% سے زیادہ ہندو ہیں۔ اگر تلوار کے زور پر اسلام پھیلا ہوتا تو کیا یہ صورتحال مختلف نہ ہوتی؟ یہاں اس اجتماع میں بیٹھا ہر ہندو گواہی دے رہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا۔ In every community, but we Muslims, we ruled India for hundreds of years. If we wanted, we could have forced every non-Muslim to convert at the point of the sword. We didn't do it. The non-Muslims of India today, more than 80%, they are giving shahada, they are giving witness. You non-Muslims present here are giving witness that Islam wasn't spread by the sword. You are giving witness. We had the power, we didn't do it.
Islam doesn't believe in that. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آج انڈونیشیا ایسا ملک ہے جہاں مسلمانوں کی آبادی سب سے زیادہ ہے۔ مجھے بتائیں انڈونیشیا میں کون سی فوج گئی تھی، کون سی فوج ملائیشیا گئی تھی جس کی 55% آبادی آج مسلمان ہے؟ افریقہ میں کون سی مسلمان فوج گئی تھی کہ وہاں مسلمان بس گئے؟ تھامس کارلائی ایک اور عیسائی مورخ ہے، اس نے لکھا ہے کہ ہر نئی رائے ایک شخص کے دماغ سے شروع ہوتی ہے۔ اگر وہی شخص تلوار اٹھا کر اپنی سوچ کو پھیلانا شروع کرے تو کیا ہوگا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ اگر علم کی تلوار سے اپنی سوچ کو پھیلائے گا تو ہی وہ سوچ پھیلے گی۔ فرمایا گیا ہے کہ جو بھی اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ اس کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے آئے گا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دانش مندی اور عمدہ نصیحت سے بلاؤ اور ان سے پسندیدہ طریقے سے بحث کر، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستہ سے بھٹکا ہوا ہے اور ہدایت یافتہ کو بھی خوب جانتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 1986 میں ایک سروے آیا جس میں بتایا گیا کہ 1934 سے لے کر 1984 تک کون سا مذہب مغرب میں سب سے زیادہ پھیلا، اور سب سے زیادہ پھیلاؤ اسلام کا تھا جو 235% سے زیادہ پھیلا۔ میں سوال کرتا ہوں کہ 1934 سے 1984 تک کون سی جنگ ہوئی تھی کہ جس نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر دیا؟ آج امریکہ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ کون امریکیوں کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ اسلام قبول کرے؟ یورپ میں اسلام سب سے زیادہ پھیل رہا ہے۔ مجھے بتائیں وہاں کون تلوار پکڑ کر اسلام کو قبول کرا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے ہر ایک دین پر غالب کرے، اور اللہ کی شہادت کافی ہے۔ Do you know today the fastest growing religion in America is Islam? Who is forcing the Americans to convert the point of the sword? The fastest growing religion in Europe is Islam. Who is forcing them the point of the sword? ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں اپنی بات ڈاکٹر ایڈم پیرسن پر ختم کروں گا جو عیسائی مورخ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کا یہ خدشہ ہے کہ ایٹمی ہتھیار ایک دن اربوں کے ہاتھ لگ جائیں گے، وہ یہ سمجھنے میں ناکام رہے کہ اسلامی بم پہلے ہی گرایا جا چکا ہے۔ وہ اس دن گرا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔